बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। सेगमेंट्स को शुरू करने से पहले अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। फरमाने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ने के इतने ही फ़ज़ाइल हैं, तो हमें भी चाहिए कि अपने प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरूद पाक की बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और अब बढ़ते हैं सबसे पहले आज के सवाल की जानिब, जो कि किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए होना है। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की जानिब। और आज का सवाल जो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है वो ये है कि कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं। जी हाँ, आज का सवाल है कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे कारी साहब को मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल है कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं। जी हाँ, आज का सवाल है कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम।
बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हमको बुलाना या रसूलल्लाह, 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 हमको बुलाना या रसूलल्लाह। कभी तो सब्ज़ को बुलाना या रसूलल्लाह, दर दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दर दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दर दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली। वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूलल्लाह, 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 हमको बुलाना या रसूलल्लाह। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे हमज़ा भाई को मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, आमीन। बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मिलके कुछ नारे लगाते हैं। मुहम्मदे मुस्तफ़ा अहमदे मुजतबा, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौस पाक का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कलाम सुना आपने, बड़ा ही प्यारा कलाम था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेगमेंट में आ चुके हैं और आज हम वाक़या नहीं, आज हम क्या सुनेंगे? कहानी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम क्या है? एक वाक़या, और कहानी भी है, तो आज हम कहानी सुनेंगे। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं, कहानी बहुत ही मज़ेदार है और हाँ, हमें इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलेगा
جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں، ایک بہت ہی بڑے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ کہاں رہتا تھا؟ بڑے جنگل، جنگل چھوٹا تھا بڑا تھا؟ بڑا، بڑا جنگل تھا۔ ایک بہت ہی بڑے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ شیر جنگل میں آرام سے کسی جانور کو پکڑ کر کھا جاتا تھا اور اس کے اچھے دن گزر رہے تھے۔ شیر کیا کرتا تھا؟ کوئی بھی جانور نظر آتا تو اس کو اپنا شکار بنا لیتا تھا، کھا لیتا تھا، اور اس کے دن بڑے زبردست گزر رہے تھے، بڑے مزے گزر رہا تھا وہ۔ پھر گرمیاں شروع ہو گئیں اور آہستہ آہستہ گرمی بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ گرمی بڑھنے لگی۔ اب دن میں کسی بھی جانور کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، شیر کو دوپہر کے وقت بھوک لگنے لگی۔ تو شیر نے سوچا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کچھ کھانے سے پہلے دریا کنارے جا کر پانی پی لیتے ہیں۔ تو شیر دریا کے پاس گیا، وہاں اس نے پانی پیا۔ شیر پانی پی کر واپس آیا اور اس نے کچھ دیر آرام کیا۔ پہلے کہاں گیا وہ؟ پانی پینے۔ کہاں گیا؟ دریا کنارے گیا اور اس نے کیا کیا؟ پانی پیا، واپس آ کر تھوڑا سا آرام کر لیا اور پھر کھانا ڈھونڈنا شروع ہو گیا، مطلب اٹھ گیا، پھر وہ کھانا ڈھونڈنا چلے گیا، شروع ہو گیا۔ وہ شیر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کوئی شکار نظر نہیں آیا، کیونکہ گرمی کی وجہ سے کوئی جانور اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا، اسی لیے وہ شیر کو کوئی ایسا شکار ملا ہی نہیں۔ بیچارہ شیر واپس اپنے گھر آنے لگا۔ راستے میں اس کو پتوں کے ہلنے کی آواز آئی۔ کس کے ہلنے کی آواز آئی؟ پتوں کی، پتوں کے ہلنے کی آواز۔ اچھا، جب وہ واپس آیا پھر کیا ہوا؟ جب واپس گھر کی طرف بڑھنے لگا تو اس کو کیا ہوا تھا؟ ہاں، پتوں کی آواز آنے لگی۔ پتوں کی آواز کیوں آئی؟ جانور ہوگا اس کے پیچھے۔ چلے کہانی سنتے ہیں، کہانی میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہانی میں جانور تھا یا کیا تھا۔ شیر بیچارہ اپنے گھر واپس آنے لگا، راستے میں اس کو پتے کوئی ہلنے کی آواز آئی۔ اب شیر بہت آرام سے ان پتوں کے پاس گیا جو ہل رہے تھے، لیکن وہاں دیکھا تو ایک چھوٹا سا خرگوش تھا۔ کون تھا؟ خرگوش، ایک چھوٹا سا خرگوش تھا۔ خرگوش پیارا ہوتا ہے نا؟ کیسا ہوتا ہے؟ کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ بس وائٹ کلر کا ہوتا ہے؟ براؤن بھی ہوتا ہے؟ مائک لیں، مائک کو لیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ چلیں بھائی، تو شیر نے دیکھا وہاں پر ایک چھوٹا سا خرگوش بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاجر کھا رہا ہے۔ پہلے تو شیر کو بڑا افسوس ہوا، کیونکہ وہ سمجھا تھا کہ کوئی بڑا جانور ہوگا، لیکن یہاں تو چھوٹا سا خرگوش تھا اور خرگوش سے شیر کا آدھا پیٹ بھی نہیں بھرتا، اس لیے پھر اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اس کو۔ کہانی تو سننی ہے آپ لوگوں نے، تو چلیں اندازے لگانے لگے، اچھی بات ہے، تو چھوڑ دیا۔ اگر دیکھتے ہیں آگے کہ کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ پھر شیر نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کھانے ہی والا تھا کہ اس کو ایک دور سے ہرن بھاگتا ہوا نظر آیا۔ کون بھاگتا ہوا نظر آیا؟ ہرن بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ کیا کرنے لگا تھا؟ کس کو کھانے لگا تھا؟ خرگوش کو۔ خرگوش کو کھانے لگا تھا، جی بالکل۔ اب جو ہے نا خرگوش اس کے ہاتھوں میں تھا، لیکن شیر کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ بھائی اس سے تو میرا آدھا پیٹ بھی نہیں بھرے گا خرگوش سے، میں کیا کرتا ہوں، ہرن کو کھا لیتا ہوں، اور بڑا جانور ہوتا ہے وہ، اس سے بھوک بھی بھر جائے گی اور کیا ہوگا، رات کے لیے کھانا بھی بچ جائے گا۔ اب اور اس لالچ میں آ کر شیر نے خرگوش کو چھوڑ دیا اور ہرن کے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن یہ کیا، اب تو وہ ہرن دور دور تک نہیں دکھائی دے رہا، وہ ہرن بھاگ گیا، کیونکہ ہرن کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ بس شیر کے سامنے سے دکھتے ہوئے نظر آیا، لیکن وہ بھاگتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ پھر دکھا نہیں شیر کو۔ اب کیا ہوا، شیر نے افسوس بنایا کہ بھائی ہرن تو بھاگ گیا، لیکن اس نے سوچا کہ اب خرگوش ہی پکڑ لیتے ہیں۔ شیر نے خرگوش کو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن خرگوش بھی اسے بھی کہیں نہیں دکھا۔ ہرن کی لالچ میں آ کر اسے خرگوش بھی نہیں مل سکا اور آج اسے بھوکا ہی رہنا پڑا۔ کیوں بھوکا رہنا پڑا، کس وجہ سے؟ اس نے لالچ کی۔ جی لالچ کی۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس سمجھنے چاہنے کے ناظرین، اس کہانی میں سے ہمیں جو سبق ملنے کو ملا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ ہے کیا؟ لالچ بری بلا ہے؟ لالچ کا کوئی مطلب تو بتایا نا، ایسا سمجھ آ جائے مجھے۔
یعنی ہمیں جو بھی چیز ملنا چاہیے تو ہمیں اس کا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں جو بھی چیز ملے ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی اس کے بعد اچھی ہے تو مجھے وہی چاہیے, بلکہ نہیں, ہمارے پاس چیز ہے وہ اس سے ہی بہتر ہے, وہ اس سے بھی اچھی ہے, اور ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اس سے اچھی چیز کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ بھی اسے بھی ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے, اور وہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے سے دور چلی جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے اور لالچ سے ہمیں بچائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے, اور جب ہم نے لالچ کی تھی اب وہ جو پہلے ہمارے پاس چیز تھی وہ بھی نکل گئی. تو شیر کے پاس بھی صحیح ہوا تھا نا, شیر کے ساتھ کیا ہوا تھا, جو اس نے پہلے خرگوش پکڑا تھا اور ہرن کی لالچ میں آ کر وہ بھی خرگوش تو پکڑا, اس نے کھا لیا تھا, آپ نے نہیں کھایا تھا نا. اب اس نے خرگوش تو پکڑا لیکن اس کھانے والا تھا, لیکن کیا ہوا, پھر ہرن گزرا اور پھر ہرن کی لالچ میں آ کر اس نے خرگوش کو بھی گوا دیا. تو ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. اور بڑی پیاری بات ہے کہ لالچ بری بلا ہے, لالچ بری بلا ہے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنی آج بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی, اور اس کہانی سے ہمیں سبق بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور لالچ بری بلا ہے. جی ہاں, تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام عبدالاحمد ہے, میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. مبین بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں ٹوٹل سورتیں 114 ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں آپ کو درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام زین العابدین ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں. ماشاء اللہ, آپ نے بھی سوال کا جواب دیا اور جواب دیا کہ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں. انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے. جی میرا نام شاہ زمان انصاری ہے, میں شاہپور جامعہ سے پڑھ رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سوال کا جواب دیا, ہمارے پروگرام میں کال کیا. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. آمین. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے مبین بھائی, آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن میں 114 صورتیں ہیں. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ نے سوال کا جواب بھی بتایا. جی نیکسٹ کال. میرا نام امید دعا ہے, میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے 114 صورتیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سوال کا جواب دیا, ہمارے پروگرام میں کال کی. اللہ پاک آپ کو اس کی مزید برکتیں نصیب فرمائے. آمین. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوا تھا. اس کا نام تھا, کیا نام تھا, کہانی. کہانی. اور اس کہانی میں ہم نے کیا سنا, شیر کا واقعہ, شیر کی کہانی سنی تھی نا. کہانی کیا ہوتی ہے, سچی ہوتی ہے, سچی بھی ہوتی ہے, بات سچی نہیں. کہانی کیا ہوتی ہے, بات سچی ہوتی ہیں اور بات فرضی ہوتی ہیں. ہم نے آپ کو کہانی سنائی ہے, یہ کیا ہے, یہ فرضی کہانی ہے. اور یہ سبق آپ کو سکھانے کے لیے بتائی جاتی ہے ہمارے کڈس مدنی چینل پہ کہ آپ جو ہے ہم سبق سیکھیں اور بڑے کے چکر میں جو ہے نا اپنی چیز بھی نہ گوا دیں. ماشاء اللہ, تو آپ نے کہانی سنی, بڑی ہی غور سے سنی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین. جی ہاں پیارے پیارے بچوں کے کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. تو بچوں, آج ہم فروری 2018 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے سنیں گے. چھینک آئے تو کیا کریں. کس چیز کے بارے میں سنیں گے؟ چھینک آئے تو کیا کریں. بچوں, چھینک چھوٹے بڑے سب کو آتی ہے. جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین. اور اگر
अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो फरिश्ते कहते हैं रहिमकल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए। प्यारे बच्चों, बेहतर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल कहा जाए, और सुनने वाले पर वाजिब ज़रूरी है कि फ़ौरन यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए कहे, और इतनी आवाज़ से कहे कि छींकने वाला सुन ले। जवाब सुनकर छींकने वाला कहे यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे बच्चों, छींक के वक्त सर झुकाइए, मुंह छुपाइए और आवाज़ आहिस्ता निकालिए। छींक की आवाज़ बुलंद करना बेवकूफ़ी है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जो कोई छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल कहे और अपनी ज़बान सारे दांतों पर फेर लिया करे तो इंशाअल्लाह दांतों की बीमारियों से महफूज रहेगा। माशाअल्लाह। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल कहे तो उसे दाढ़ और कान में कभी दर्द नहीं होगी। प्यारे बच्चों, छींक का जवाब एक मर्तबा वाजिब ज़रूरी है। दूसरी बार छींक आए और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दोबारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब यानी पसंदीदा है। अल्लाह पाक से दुआ है हमें अच्छे काम करने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फरवरी 2018 के माहनामा फ़िज़ान से क्या सुना, किस बारे में सुना? जी हाँ, छींक के बारे में सुना। छींक आए तो क्या करना चाहिए? चलिए छींक से कोई हल्की छींक कर दो, मतलब देखते हैं। छींक तरीका बता दें, आप प्रैक्टिकल बता दें। जैसे हमारे 7 बहनें ने छींक मारी, अब आप क्या बोलेंगे फिर? यरहमुकल्लाह। अरे छींक आए तो फिर कैसे करेंगे? छींक कैसे करेंगे? छींकेंगे कैसे? छींक आए तो क्या करेंगे? अगर छींक आए तो पहले क्या करेंगे? अपना मुंह नीचे करेंगे और सर झुकाएंगे, मुंह नीचे करेंगे। फिर आप माइक दे दो, उनको बता रहे हैं माशाल्लाह जी। सर को झुकाएंगे और मुंह छुपा के मुंह छुपाएंगे आवाज और मुंह छुपा के छींक लेंगे। छींक आहिस्ता आवाज में जोर से सीख देंगे। आहिस्ता आवाज आहिस्ता आवाज में आहिस्ता ही छींकेंगे ना, आहिस्ता आवाज है क्योंकि आवाज तो जोर से निकलेगी नहीं। उसके बाद क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह इसको कहना है को छींक आएगी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकल्लाह वो क्या कहेगा? छींकने वाला क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, फिर हमने क्या सुना था आगे? फरिश्ते क्या कहते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों के चैनल के नाज़रीन, छींकने वाले को कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब छींकने वाला ये कहता है तो फरिश्ते कहते हैं रहीमकल्लाह। क्या कहते हैं? रहीमकल्लाह। क्या कहते हैं? जी माशाअल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए। प्यारे बच्चों, बेहतर यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहा जाए, और सुनने वाले पर वाजिब यानी ज़रूरी है कि फ़ौरन यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए कहे, और इतनी आवाज़ से कहे कि छींकने वाला सुन ले। अगर अच्छा छींक आए तो क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बुल आलमीन, और छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो फरिश्ते कहते हैं रहीमकल्लाह। क्या कहते हैं? रहीमकल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए। माशाअल्लाह। तो आज हमने माहनामा फ़िज़ान से बड़े ही प्यारी इन्फॉर्मेशन ली छींक के बारे में कि छींकना कैसे है और छींकने के बाद क्या पढ़ना है, ठीक है, और छींक सुनने वाले को क्या पढ़ना है, और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह को सीखा। तो इसको आपने ज़हन नशीन करना है और इस पर अमल भी करना है। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों के मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन सेगमेंट तो नहीं है वो, आइए आपको एक पैकेज दिखाते हैं जी।
बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम आपको मौसम गर्मा के सबसे अच्छे प्लांट के बारे में बताएंगे। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं इसे तरबूज कहते हैं और अरबी में बित्तीख कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी क्या कहते हैं? वाटरमेलन। जी, तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। तरबूज में अल्लाह पाक ने बहुत सारे फायदे रखे हैं। ये फ्रूट भी है और सब्जी भी, क्योंकि आप इसे मटर और मकई की तरह अपने गार्डन में उगा सकते हैं। और फ्रूट में बीज होते हैं जिससे दोबारा दरख्त लग जाता है। हम दरख्त लगाएं या ना लगाएं, तरबूज का ताल्लुक लौकी के खानदान से है, जिसमें तरबूज और लौकी के अलावा कद्दू और ककड़ी शामिल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के साथ और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। बच्चों, तरबूज में तकरीबन 92% वाटर यानी पानी होता है। ये तो शरबत की तरह भी पिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, वाटरमेलन तो एक एनर्जी ड्रिंक है। आपको पूरे दिन में थकावट महसूस हो और आपको एनर्जी चाहिए हो तो आप वाटरमेलन खाकर खुद को एक्टिव रख सकते हैं। तरबूज में शामिल वाइकोपिन जो आपकी स्किन को तेज धूप के असरात से बचाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये आपके ब्रेन यानी दिमाग के साथ साथ आपकी आंखों की पावर को भी बढ़ाता है। ये एनर्जी ड्रिंक होने के अलावा इन्फेक्शन से भी आपको महफूज रखता है। बच्चों, मेरे लिए और आपके लिए गर्मियों में वाटरमेलन बहुत फायदेमंद है। प्यारे बच्चों, हमारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत नकल करते हैं, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। हमें चाहिए कि तरबूज हो तो खाने से पहले इसे खाएं, इंशाअल्लाह बीमारी दूर होगी। तरबूज को खानों के साथ, बारबेक्यू के साथ, फ्रूट सैलेड, इसके अलावा शरबत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर के हिस्से में जितनी ताकत है उतनी ही बाहर के हिस्से में भी है। तो प्यारे बच्चों, ये है अंदर का हिस्सा जो नरम होता है और इसके अंदर जायका होता है, और ये है बाहर का हिस्सा, ये बहुत सख्त होता है और इसका जायका अच्छा नहीं होता। आप इसके बाहर के हिस्से को अचार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चले हम आपको इसकी बेल लगाना सिखाते हैं। इसके बीज आपने अच्छी तरह निकालकर 24 घंटे पानी में रख देने हैं। अब जो बीज आपको मुकम्मल भीगे हुए नजर आए, समझ लें कि वो सेहतमंद बीज हैं और आप इन्हें पानी से निकालकर अलग उगाने के लिए रख दें। अब एक टिश्यू पेपर लेकर और उसमें ये बीज थोड़े फासले से रखकर पानी से स्प्रे करें और फोल्ड करके बॉक्स में डाल दें। 5 दिन बाद आपके बॉक्स में रखे हुए बीज उगना शुरू हो जाएंगे। फिर इन बीजों को गमले या बोतल में मिट्टी और हल्की सी खाद डालकर रख दें और हफ्ते में एक बार अच्छे से पानी दें। प्यारे बच्चों, इस मीठे फल का मजा आपको 90 यानी 90 डेज में मिल जाएगा, क्योंकि 70 डेज में ये पक जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने सुना कि तरबूज खाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है और इसके फायदे भी सुने और तरबूज की बेल लगाना भी सीखी। तो बच्चों, आज जो हमने सुना है उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इस मालूमात से फायदा हासिल कर सकें।
تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے تربوز کی بیل لگانا سکھائی وہ آپ اکیلے نہیں کیجیے گا بلکہ بڑوں کی مدد لے کر کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو آج ہم نے کیا سیکھا اپنے سیگمنٹ پلانٹیشن میں؟ آج ہم نے تربوز کے بارے میں سیکھا۔ کس کے بارے میں سیکھا؟ تربوز کے بارے میں سیکھا۔ جی ہاں، گرمیاں ہیں اور تربوز گرمیاں ہیں اور تربوز کا سیزن ہے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں تربوز کھانا بھی چاہیے۔ اور تربوز کی جو ہے نا انہوں نے بیل بھی لگانا سکھائی۔ کیا؟ تربوز کی بیل بھی لگانا سکھائی۔ آپ نے سیکھی؟ اچھا، کرنا تو ہے لیکن بڑوں کے مشورے سے کرنا ہے۔ کس کے مشورے سے کرنا ہے؟ بڑوں کے مشورے سے کرنا ہے۔ بڑوں کے مشورے سے کرنا تو ہے لیکن بڑوں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنی امی سے مشورہ کیا یا پھر ابو سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، اور آپ بس لگانا شروع ہو گیا اکیلے، لیکن نہیں، آپ نے پورا ساتھ لینا ہے امی ابو کا، پھر ہی اس کام میں آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ ہمارا سیگمنٹ آف پلانٹیشن اور الحمدللہ آج ہم نے تربوز کے بارے میں سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو کہ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام عبد الحادی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام علیشا تاریہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے اس سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ریم تاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ جی ماشاء اللہ، جنہوں نے کال کی ہے اور جواب دیا ہے 114، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا چلیں یہ بتائیں، اگر آپ میں سے کو بتا دے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ یعنی پہلی صورتیں تو 114 ہیں، ان میں سے پہلی صورت کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں مدثر بھائی۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ اور کون بتانا چاہے گا؟ جی، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ جی ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام چل رہا ہے بچوں کی شام، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم، اور اس سیگمنٹ میں بچوں سے کرتے ہیں کچھ سوالات اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج ان سوالات کے جوابات دے پاتے ہیں یا پھر نہیں۔ اب شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ جی پہلا سوال، طواف کرتے وقت مسلمان کس جنتی پتھر کو چومتے ہیں؟ نام بتائیے۔ نام بتانا ہے آپ نے اس جنتی پتھر کا۔ جی، حجر اسود۔ حجر اسود۔ جی، اور کون بتائے گا؟ جی مائک دے دیں آپ، حمزہ بھائی آپ ان کو مائک دے دیں تاکہ پارٹیشن ہو جائے گا دو جگہ۔ حجر اسود۔ حجر اسود۔ آپ نے کیا بولا؟ حجر اسود۔ انہوں نے بولا حجر اسود، ٹھیک ہے جی۔ اور کون بتائے گا؟ جی، حجر اسود۔ حجر اسود۔ اور کون بتائے گا؟ جی چلیں آپ بتائیں۔ حجر اسود۔ حجر اسود۔ آپ بتائیں۔ حجر اسود۔ حجر اسود۔ جی آپ بتائیے۔ حجر اسود۔ حجر اسود۔ سعد بھائی آپ بتا دیں سب کا جواب، دیکھتے ہیں سعد بھائی درست دیتے نہیں دیتے ہیں۔ حجر اسود۔ حجر اسود۔ جی، اور درست جواب کیا ہے؟ حجر اسود۔ جی، سعد بھائی کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی، جنہوں نے کہا حجر اسود، تو یہ حجر اسود نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حجر اسود، ماشاء اللہ۔ جی چلیں، سب سے پہلے یہ کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے۔ لیفٹ ہینڈ پہ میرے ٹیم بی ہے، یہاں پہ اے لے لیتا نا، اے ٹیم اے، اور یہاں پر کون سی ٹیم ہے؟ رائٹ ہینڈ پہ ٹیم بی۔
ٹھیک ہے, ٹیم بی ہے اور ٹیم اے. مدثر بھائی کی ٹیم بی ہو گئی اور ہمارے ریان بھائی کی ٹیم اے ہو گئی. جی چلیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال کون درست دیتا ہے. سوال ہے کس ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے؟ ٹیم اے اور ٹیم بی کے تمام لوگ ہی بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کس سے لیں. حمزہ بھائی ماشاء اللہ سبھی جواب دینا چاہ رہے ہیں, سارے مل کے دے دیں. سیدھے ہاتھ سے. جی ہاں سیدھے ہاتھ سے, دونوں کا جواب درست ہے. اور 2 پوائنٹس ہو گئے ہماری ٹیم اے کے اور 1 پوائنٹ ہو گیا ٹیم بی کا. اور دونوں جواب دیں گے دونوں کو 1 پوائنٹ تو ملے گا نا بھائی. چلیں ماشاء اللہ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال ہے کس دین کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں؟ کس دین کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں؟ جی مدثر بھائی کی ٹیم میں سے کوئی جواب دے دیں. جی مدثر بھائی بتا دیں. دین اسلام. دین اسلام. آپ بتائیے. دین اسلام. دین اسلام جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی کے ہو گئے ہیں 2 پوائنٹس اور ٹیم اے کے بھی 2 پوائنٹس. اگلا سوال اور سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ ڈے. ٹیم بی اور ٹیم اے میں ایک فرق ہے بس, کیونکہ ایک زیادہ ہاتھ اٹھ گیا. چلیں ساتھ بھائی. جی جمعہ. جمعہ. جمعہ کے دن. اور کون بتانا چاہے گا ٹیم 20 میں سے؟ جی مدثر بھائی. جمعہ. آپ کی کوئی ممبر بتا دیں نا جواب. جی جمعے کے دن. جمعے کے دن. جمعہ کے دن ماشاء اللہ. جی سعد بھائی کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی پہلے جو جواب دے گا ونر وہی ہوگا اگر درست جواب دیا تو. چل ماشاء اللہ. تو ٹیم اے کے 3 پوائنٹس اور ٹیم بی کے 2. تو آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے بڑھنا ہے آگے. جانے جواب دیں بھائی, پھر جو سوال کریں گے پھر جواب دیں گے نا. جی سوال ہے کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ چلیں بھائی جواب شاید آپ کو پتا ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں جس سے زیادہ ممبر جواب دے رہے ہیں نا ان سے لیں, اس ٹیم سے لیں گے. آپ نے اٹھا لیا جواب دیں گے. چلیں آپ دیں جواب. مائک دے دیں. مائک مائک مائک. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب پہلے انہوں نے جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے. اب درست ہوگا تو ان کے کھاتے میں جائے گا, غلط ہوگا ان کے کھاتے میں جائے گا. جی اور کون جواب دے گا؟ جی مدثر بھائی کی ٹیم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ٹیم ایک کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. ٹیم اے کے 4 پوائنٹ ہو گئے اور ٹیم بی کے 2 پوائنٹ. چلیں برابر برابر کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلا سوال ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیا؟ جی ٹیم بی کوئی بتا دے. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں ٹیم کا ہوسٹ بتائے گا, کوئی اور بتا دیں. جی ہاں بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح اس پروگرام کی ٹیم دونوں ٹیموں میں سے کون جیتا ویسے اگر دیکھا جائے تو؟ ٹائی کرنی کیونکہ ان سے میں نے ایک کو سوال پوچھ لیا تھا, آپ سے ایک رہ گیا تھا. پہلے سوال کر لیتے ہیں اور سوال ہے کہ آپ نے پلانٹیشن کا پیکیج غور سے دیکھا تھا؟ جی یاد ہوگا. چلیں یہ بتائیں کہ انہوں نے تربوز کی بیل لگانے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ چلیں یہ بتا دیں. پورا بتانا ہے آپ لوگوں نے, صحیح سے بتانا ہے پورا. چلیں آپ بتا دیں. نمبر جب بھی صحیح ملے گا جواب درست دیں گے. مرضی جو بھی دے دے بھائی. چلیں آپ دے دیں. پہلے تربوز کے اندر سے اس کی بیج صحیح طریقے سے نکال کے پانی میں 24 گھنٹے ڈبو دینی ہے. ڈبونا ہے مطلب رکھنا ہے 24 گھنٹے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ صحیح ہوں گی تو پھر وہ اوپر آ جائیں گی پانی میں. اس کے بعد پھر آپ کو اسے مشورہ کر لیں. خیر ہے سوال تھوڑا لمبا ہے, مشکل ہے, اس لیے چلیں آپ بتا دیں پورا. جو بیج نیچے ہوئیں گی پانی میں وہ صحیح ہوئیں گی, ان کو ٹیشو میں لے کے اسپرے مارنا ہے پانی کا. جو بیج نیچے ہوگا پانی کے نیچے ہوگا. چلیں آگے بتائیں.
اس کو ٹیشو میں لے کے پانی سے اسپرے کرنا ہے. پانی سے اسپرے کرنا ہے. پھر اس کو کسی کسی بھی چیز میں کتنے دن کے لیے رکھنا ہے؟ 5 دن. جی ہاں 5 دن کے لیے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو نکال کے کسی گملے میں یا پھر بوتل میں تھوڑی سی مٹی اور تھوڑی سی خاک. جی وہی پھر کھاد میں آپ نے نام کے اس کو لگا دینا ہے اور پھر وہ انشاءاللہ اگنا شروع ہو جائے گا. چلیں جائیں کب تک اگے گا، کب تک پکے گا؟ یہ بتائیں گے نا. اب جواب پورا نہیں دیا ہے نا، تو یہ بھی جواب دے دینا پھر مزہ آ جائے گا. جی کتنے دنوں میں پک جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اسلامی بھائی 70. جی 70 دن میں پک جاتا ہے. اور نکالیں گے کب تک؟ 90 دن میں نکالیں گے. 100 دن کر لیں پورے، مسئلہ تو نہیں ہے کوئی. اب سڑ جانا جائے تربوز، کر لیں پورے 100 دن. نہیں کریں 90 دن کریں گے. چلیے ماشاء اللہ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں دونوں کے پوائنٹس برابر ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب، اس کا نام ہے قرآنی سورتیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں غور سے سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام منافقون ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں ہے. منافقون رکھنے کی وجہ. پیارے بچوں اس سورت کے شروع میں منافقوں کی نشانیاں بیان کی گئی، اور اس وجہ سے اس سورت کو سورہ منافقون بھی کہا جاتا ہے. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں. اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں منافقون کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. نمبر 1، اس سورت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافق لوگ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے بچتے رہو. نمبر 2، اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہیں. دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ میرے پیارے بچوں کے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے منافقون. کیا نام ہے؟ منافقون. جی ہاں، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں ہے. منافقون نام رکھنے کی وجہ. پیارے بچوں سورت کے شروع میں منافقوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں. اور اس سورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں. جس کا مین ٹاپک جو آپ کو بتاتا ہوں، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ اکبر ماشاء اللہ. اور ہمارے مدثر بھائی نے ہمیں کچھ انفارمیشن دی. قرآن پاک کی ایک سورت، اس کا نام ہے سورت منافقون. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی سیگمنٹ اپنے اختتام پہنچا اور الحمدللہ پروگرام بچوں کی شام ہوا اور بڑے پیارے سیگمنٹس ہوئے. اب کیا کریں؟ اب پروگرام کیا کریں؟ سیگمنٹ لینا اگلا یا پھر اختتام کی طرف بڑھیں؟ جی ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور اختتام کے جاتے جاتے کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی.
ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بچوں کی شام اپنے اختتام کی طرف پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دعا میں رکھیے گا, اپنا خاص کا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. بچوں کی شام, بچوں کی شام, آ گئی بچوں کی شام, پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا.